ہاں جی، جب یعنی وقف کی صورت میں جب گول تا آ جاتی ہے، ویسے تو ہم نے پڑھا تھا اگر آخر والا حرف متحرک ہو، زبر زیر پیش والا ہو تو اس کو کیا کرتے ہیں، ساکن کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں ہم نے یہ بھی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آخر والا حرف یعنی وقف کے ساتھ جو آخر والا حرف ہے اگر وہ گول تا ہے، دیکھیے گول تا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ وقف کی صورت میں تا کو ہٹا دینا ہے، پیچھے ہم نے صرف ہا کی آواز نکالنی ہے، اس کو بھی ساکن کرتے ہوئے ہم نے کرنا ساکن ہی ہے، لیکن گول تا ہونے کی وجہ سے تا کو نہیں بلکہ ہا کو ساکن کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو کیسے پڑھیں گے؟ سندع الزبانیہ، ہا کی معنی نکالنی ہے، زبانیہ، ٹھیک ہے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ ہاں جی، تو آج سے جو ہمارا سبق چلنا ہے وہ ماشاءاللہ سے سورۃ علق کا آخری سبق ہے، جس کی آج ہماری سورۃ علق بھی مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ سے۔ ہاں جی آگے ہم نے اب کیا کرنا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ کو ہم نے اجرا کے ساتھ پڑھ لیا تھا، اس کی ہم نے روانگی کرنی ہے، اور آگے اب آج سے ہم یعنی کل سے جو ہمارا سبق شروع ہو چکا تھا اس میں بھی ہم نے ایسے ہی کیا تھا کہ ایک سبق کو یعنی پہلے اجرا کرنا ہے، ایک ایک حرف کی تفصیل بتانی ہے، اس کو لمبا کرنا ہے، نہیں لمبا کرنا، ہلانا، ایک ایک بات جیسے ہم بتاتے ہیں وہ بتائیں گے، لیکن جیسے کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ آخر میں اس کی روانگی کے ساتھ بھی پڑھیں گے، تو ویسے ہی ہم آج بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بلکہ روز ایسے کیا کریں گے۔ تو چلیے آج اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ العلق مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، یہاں کو جب ہم نے لفظ پڑھنے لگے ہیں، ہر لفظ کو جب بھی ہم نے پڑھنا ہے آگے ہم نے ضرور دیکھا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں جب ہم نے دیکھا ہے فا کو پڑھنے لگے ہیں تو آگے جو لام ہے، لام کے اوپر یعنی جزم آ گئی ہے تو لام ساکن ہو گیا۔ جب بھی کوئی بھی حرف ساکن ہوتا ہے تو وہ پچھلے والا حرف اس کے ساتھ ضرور ملتا ہے۔ جب ہم نے فا کو لام کے ساتھ ملانا ہے تو یہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ لام کو ہلانا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اکثر پڑھنے میں یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ لام کو فل اس طرح کر کے ضرور غلطی کر جاتے ہیں، لیکن نہیں، جو حروف قلقلہ ہوگا صرف اسی کو ہی ہلانا ہوتا ہے۔ فالام زبر فل، ٹھیک ہے؟ آگے جب ہم نے یا پڑھنے لگے تو آگے دیکھا تو آگے دال ہے، دال کے اوپر یعنی جزم آ گئی تو دال ساکن ہو گیا۔ اب ہم نے یا کو دال کے ساتھ بھی ملانا ہے، تو جب ہم نے دال کو دیکھا دال ساکن ہے تو دال کن حرفوں میں سے ہے؟ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ جب ساکن ہوتا ہے تو یعنی اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہلا کے پڑھتے ہیں۔ یا دال زبر ید، فل ید، عین پیش عو، فل ید عو، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے جب نون پڑھنا ہے تو نون کو جب پڑھنے سے پہلے آگے دیکھا تو آگے الف ہے، تو الف سے پہلے کیا آ گئی؟ زبر آ گئی، تو الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، تو کیسے پڑھیں گے؟ نون الف زبر نا، دال زیر دی، نادی، یا زبر یا، نادیہ۔ ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹے یعنی الٹا پیش جہاں آ جاتا ہے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ ہا الٹا پیش ہو، نادیہ ہو، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے اس کو الٹا پیش کو وقف کی صورت میں کیا کرنا ہے، اس کی یہ حل ہے کہ ہم نے وقف کی صورت میں ہا کو ساکن کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟
تو وہ ساکن کیسے کریں گے؟ آگے وقف نادیہ، نادیہ، صرف ہم نے ہا کی آواز نکالنی ہے ساکن کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ سین زبر سا، نون کو دال کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ اس کے اوپر جزم آ گئی ہے، تو دال کن حرفوں میں سے ہے؟ حروف قلقلہ میں سے۔ حروف قلقلہ کے اوپر جب جزم آتی ہے تو اس کو ضرور ہلاتے ہیں۔ نون دال زبر ند، سند۔ اب دیکھا ہم نے ایک عین کو پڑھنے سے پہلے آگے دیکھا تو آگے کیا تھا؟ زا ہے، زا یعنی زا مشدد ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ عین کو ہم نے زا کے ساتھ ملانا ہے، زا کو نرمی کے ساتھ ہرگز نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ عین زا پیش عز، سند عز، زا زبر زا، باب کے ساتھ الف ہے، الف سے پہلے کیا آگے؟ زبر، تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ با الف زبر با، زبا، نون زیر نی۔ ہم پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ آگے کوئی حرف ملتا تو نہیں ہے، نون کو پڑھتے ہوئے آگے دیکھا اس کی اپنی زیر ہے، اس کا اپنا زبر ہے، اس لیے ہم یہ اس کو ملا نہیں رہے، ٹھیک ہے؟ زبانی، یا زبر یا، زبانیہ، تا زبر تا، زبانیتا۔ آگے وقف، ہاں جی، اگر زبر زیر پیش ہو متحرک ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ آخر والے حرف کو ساکن کرنا ہے، تو لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب گول تا ہوتی ہے تو اس کی کیا بات تھی کہ گول تا میں تا کو ہٹا دینا ہے، تو پیچھے ہا کو ساکن کرنا ہے، صرف ہا کی آواز نکالنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہا کو ہم نے ساکن کرنا ہے۔ آگے وقف زبانیہ، زبانیہ۔ ہاں جی، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ کاف کو لام کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ لام آگے مشدد ہے، لام کے اوپر شاد آ گئی، جس لام کے اوپر شاد آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ نہیں جس کے اوپر بھی شاد ہے، صرف لام کے اوپر نہیں، جس کے اوپر بھی شاد آتی ہے اس کو مشدد ہی کہتے ہیں۔ کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا، ٹھیک ہے؟ آگے وقف، تو یعنی اگر میں نے یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے، یہ بار بار سمجھا بھی ہے کہ اگر آخر پہ الف آ جاتا ہے تو الف تو ہمیشہ سے ہوتا ہی ساکن ہے، تو اس لیے اس کو ایسے ہی رہنے دینا ہے۔ وقف کی صورت میں کلا، صرف ہم نے اپنا لہجہ بدلنا ہے، کلا۔ ہاں جی، لام کے آگے پھر آگے الف، یہ جو وہی قاعدے والا لام الف ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پیچھے والا لام آئے گا، یہ جو آگے والا ہے یہ کیا ہے؟ الف ہے، تو الف سے پہلے زبر آ گئی تو اس کو بھی ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ لام الف زبر لا، ٹھیک ہے؟ تا پیش تو، عین زیر طیع، تو طیع، اس میں فرق کرنا ہے، دونوں کو تا اور تو کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے، یعنی ایک جیسا نہیں پڑھنا۔ تو طیع، ہا پیش ہو، تو طیع ہو، ٹھیک ہے؟ تو طیع، فرق کرنا ہے ہم نے۔ ہاں جی، آگے واو کو ہم نے سین کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ الف سے پہلے تو زبر آ گئی ہے، اس کو دیکھنا تو ہے بھی، لیکن جب آگے دیکھا تو آگے یعنی سین کے اوپر جزم آ گئی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ واو کو ہم نے سین کے ساتھ ملانا ہے۔ واو سین زبر وس، جزم ہونے کی وجہ سے الف نہیں پڑھا گیا بلکہ سین پڑھا گیا، ٹھیک ہے؟ جیم کو ہم نے دال کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ دال کیا ہے؟ حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ جب ساکن ہوتا ہے تو اس کو ہلا کے پڑھتے ہیں۔ جیم دال پیش جود، وس جود، ٹھیک ہے؟ آگے جب ہم نے واو کو آگے دیکھا تو آگے الف ہے، الف سے پہلے زبر بھی ہے، لیکن جب آگے دیکھا ہے تو قوف ہے، قوف کو یعنی ساکن ہے، ٹھیک ہے؟ جب قوف ساکن ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس واو کو الف کے بجائے قوف کے ساتھ ملا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اب قوف حروف قلقلہ میں سے ہوا تو حروف قلقلہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہلا کے پڑھنا ہے۔ واو قوف زبر واق، تا زبر تا، واقتا، رو با زیر ریب۔ اس میں دو باتیں دیکھنی ہے آپ نے، ایک تو رو ہے، رو کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری بار حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ کے اوپر یعنی جب جزم آ جاتی ہے ساکن ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہلا کے پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ رو با زیر ریب، واقتا ریب۔
ہاں جی، وقف کی صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ آخر والا حرف کو ہم نے ساکن کرنا ہوتا ہے اگر متحرک ہو، لیکن جب وہ ساکن ہی ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، ساکن ہی رہنے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے وقف واقترب، واقترب، ٹھیک ہے۔ ہاں، دوسری یہ بات آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آج کے سبق میں ہمارا سجدہ آ گیا ہے جس کا ہم نے سجدہ کرنا ہے۔ جو یعنی اس سبق کو سنے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ سبق سننے کے بعد اپنا سجدہ ضرور کرے، ٹھیک ہے۔ سجدہ تلاوت کرنا اب ہم یہ نہیں ضروری بن جائے گا، ہم نے یہ سجدہ تلاوت کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی، آگے اب ہم اس کو سب کو روانگی کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے سبق کی بھی سمجھ بہت اچھی طرح آئی ہوگی۔ ہاں جی، تو امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو پھیلائیں گے، انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے بھی اور مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیتی ہوں، جب تک کہ ہم نئی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ۔